الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس روز جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا، بس وہی کامیاب قرار پائے گا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، درس قرآن کا موضوع فکر آخرت ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جو حاضر و موجود ہے، نظروں کے سامنے ہے، ہم اسے محسوس کرتے اور دیکھتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی بات کرنا اور اس کی فکر کرنا اور اس کے لیے تیاری کرنا، یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایمان اور آخرت پہ یقین پختہ اور مضبوط ہو۔ اس لیے کہ جو چیز انسان کے سامنے ہوتی ہے، اسے وہ دیکھتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے، اسے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے مقابلے میں اس چیز کو ترجیح دینا اور اس کو اہمیت دینا جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو اور موت کی وادی کے اس پار کہیں دور دور ہو، تو یہ کام بظاہر کسی اور طریقے سے ہونا ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی اس کے اوپر پختہ یقین رکھتا ہو۔ اس لیے قرآن مجید اٹھا کر جب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس کے پہلے ہی صفحے پہ جہاں مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کی آخری صفت یہ بیان فرمائی کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ غیب پر ایمان رکھنے والے آخرت پر بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہی یقین کا سرمایہ ہے جس کی بنیاد پہ ایک آدمی دنیا کی زندگی پہ آخرت کو ترجیح دے سکتا ہے، اور یہ یقین اور ایمان جس قدر کمزور ہوگا، اسی قدر آخرت کی تیاری اور اس کی فکر بھی جو ہے اس کے اندر کمی اور خامی اور کمزوری اور نقص ہوگا۔ دنیا اور آخرت یہ ایک دوسرے کے مترادف اور ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دنیا کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ دنیا ادنا سے بنی ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز قریب ہے، نزدیک ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا ادنا سے بنی ہے، یعنی انتہائی تھوڑی، گھٹیا، حقیر اور بے وقت شے کو جو ہے وہ دنیا کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت ہے جو وسیع تر ہے، اعلیٰ ہے، اور بے حد و حساب نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اس حقیقت کو ہم قرآن و سنت سے اگر سمجھنا چاہیں تو اس دنیا کی حقیقت کو آخرت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ آدمی اگر اپنی انگلی سمندر میں ڈالے تو اس کے بعد وہاں سے واپس نکالے تو جو پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا ہے اور باقی سمندر آخرت ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لغوی مفہوم کے لحاظ سے یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے کہ دنیا بہت تھوڑی، بہت قلیل، اور اس کے مقابلے میں آخرت بہت وسیع اور لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جنت میں ایک چھڑی کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسی طرح اس کی جو ہے وہ حقارت آخرت کے مقابلے میں اور بے وقت ہونا اور کوئی قدر و قیمت نہ ہونا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حکیمانہ مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اسی طرح آپ ایک سفر کے موقع پہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، کوڑے کرکٹ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور ایک بکری کا بچہ مرا ہوا اس کے اوپر پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اسے 2 درہم کے بدلے خریدنے کے لیے تیار ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مرا ہوا ہے، اس سے تو تعفن اٹھ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اسے کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نظروں میں یہ مردار جتنا حقیر ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے کئی گنا زیادہ حقیر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن مجید کے اندر بار بار اس بات کی ترغیب دی اور تاکید کی کہ تم آخرت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکاؤ، اور دنیا کے معاملے میں ہمیں بار بار بریک لگانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس سے زیادہ محبت نہ کرو، اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرو، اور اسے اپنے دل میں جگہ نہ دو، اور اس کے پیچھے بھاگ دوڑ مت کرو، اس لیے کہ یہ حقیر ہے، یہ فانی ہے، یہ بے وقت ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ محدود ہے، یہ عارضی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت لامحدود، ہمیشہ کے لیے اور باقی رہنے والی، اور اس کی وسعتیں جو ہے وہ اس قدر ہے کہ جس کا انسان کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اب اگر اس بات کو اپنے سامنے رکھ کر ہم انسان کی فطرت کو دیکھیں کہ فطری طور پر انسان جو ہے وہ تھوڑے کے مقابلے میں زیادہ کو ترجیح دیتا ہے، اور کبھی معمولی کسی فائدے کے اوپر جو ہے وہ قناعت نہیں کرتا بلکہ زیادہ سے زیادہ فوائد کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز وہ بناتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مستقل ہو، پائیدار ہو، مضبوط ہو، یعنی عارضی اور کمزور اور غیر پائیدار چیزوں کے پیچھے جو اپنا وقت نہیں لگاتا، محنت نہیں کرتا۔ تو اب سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے مقابلے میں اگر آخرت پائیدار بھی ہے، مضبوط بھی ہے، اور وسیع و عریض بھی ہے، اور اس کے فائدے نہ ختم ہونے والے ہیں، تو عین ہماری سوچ اور فکر کے مطابق ہمیں کس چیز کو ترجیح دینا چاہیے؟ کس کے لیے ہمیں محنت زیادہ کرنی چاہیے؟ کس کے لیے ہمیں کوشش زیادہ کرنی چاہیے؟ کس کے لیے ہمیں سرمایہ زیادہ لگانا چاہیے؟ کس کے لیے ہمیں وقت زیادہ صرف کرنا چاہیے؟ کس کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ زیادہ کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ایک عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ آخرت کے لیے، اس لیے کہ یہاں کے لیے جو کچھ بھی ہے ہم کوشش کریں گے، کچھ جمع کریں گے، کچھ بنائیں گے، سب ختم ہونے اور فنا ہونے کے لیے ہے، اور آخرت کے مقابلے میں بہت محدود، بہت تھوڑا سا فائدہ ہم اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فوائد کو متاع الغرور قرار دیا ہے، دھوکے کا سامان ہے یہ، اور بہت تھوڑا فائدہ انسان اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو انسان کا اصل فائدہ جو ہے وہ آخرت کی کامیابی میں ہے، اور ہمیشہ اس دنیا کے اندر بھی انسان کا قاعدہ یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدے کے پیچھے بھاگتا ہے اور نقصان سے ڈرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب دیکھنا یہ ہے کہ اس انسان کا حقیقی فائدہ کس چیز کے اندر ہے اور حقیقی خسارہ اور نقصان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کی ناکامی کو حقیقی نقصان قرار دیتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کو حقیقی فائدہ قرار دیتے ہیں۔ اس دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی انتہائی عارضی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک سراب اور ایک خواب یا ایک ڈرامے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ایک خواب دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر وہ ایک جہاز میں اڑ رہا ہے اور جہاز اس کا اپنا ہے،
تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ جہاز ہوگا اور نہ کوئی پرواز ہوگی۔ اسی طرح سے ایک آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بہت بڑے محل کے اندر جو ہے بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، چند لمحات کے لیے وہ بڑا محظوظ ہوگا، اسے بڑی لذت حاصل ہوگی، لیکن جتنی دیر کے لیے وہ خواب کی حالت میں ہوگا، جب اس کی آنکھ کھلے گی نہ کوئی محل ہوگا اور نہ اسے کوئی مزہ آ رہا ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بالکل یہی حقیقت اس دنیا کی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ محض ایک خواب ہے۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالی بار بار جھنجھوڑتے ہیں اور اسے یہ توجہ دلاتے ہیں کہ اے انسان، تجھے اس دنیا کی امتحان گاہ میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے اور تیرا مقصد حیات آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اب جو انسان آخرت کی کامیابی کو مقصد حیات اور زندگی کا نصب العین بنا لے، ظاہر ہے وہ دنیا کے حقیر فائدوں کے پیچھے تو نہیں دوڑے گا، وہ ان کے لیے اتنی کوشش کرے گا، اتنی محنت کرے گا جتنی اس کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت پوری ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے گا، اس لیے کہ وہ دائمی، ابدی، لامتنائی اور ہمیشہ کے فائدے ہیں۔ اور ان فائدوں کی تعریف جو اللہ نے قرآن کے اندر کی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم خواہش کرو گے، جو تمہارا جی چاہے گا، جو تم طلب کرو گے، وہ تمہارے سامنے لا حاضر کر دیا جائے گا۔ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، وہاں تمہاری مہمانی کون کر رہا ہوگا؟ غفور اور رحیم ہستی اللہ رب العالمین، تم اس کے وہاں پہ مہمان ہوگے۔ تو یہ اتنی بڑی آفر ہے، یہ اتنی بڑی پیشکش ہے کہ اس کے لیے اگر انسان اس دنیا کو داؤ پہ لگا دے اور جان و مال کی بازی لگا دے کہ آخرت میں اللہ کا مہمان بن جائے اور جنت میں پہنچ جائے اور رب اس سے راضی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ نار جہنم سے بچ جائے، تو یہ دراصل اصل کامیابی۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی، اس میں یہی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دنیا کے مزوں کے پیچھے دوڑنے والے انسان، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا۔ تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کا دن ہوگا، تم اٹھائے جاؤ گے، تم سے تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا اور تمہیں تمہارے عمل کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔ تم سزا کے مستحق ہوگے تو سزا دی جائے گی، جزا کے مستحق ہوگے تو جزا دی جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس روز جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ ہے کامیاب۔ تو یہ ہے کامیابی کا وہ تصور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس تصور کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس چیز کی طرف ترغیب دیتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اس جنت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، جس جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے لیے دوڑو، اس کے لیے بھاگو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے توانائیاں لگاؤ، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے سرمایہ لگاؤ، اس کے لیے سرمایہ کاری کرو۔ یہ دعوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور ہمیں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس چیز کے حصول کے لیے؟ اللہ کی بخشش کے لیے، اللہ کی مغفرت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم تو دنیا میں اس دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اگر تم نیکیوں کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو اس کے نتیجے میں نیکیوں کے ذریعے سے تمہیں آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی اور تمہیں نار جہنم سے نجات ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنى۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا کا نقصان بہرحال کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فآثروا ما یبقى علی ما یفنى، تم اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے اس پر جو فنا ہونے والی ہے۔ اب ہم اپنی ترجیحات کو دیکھیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟
دنیا کے فائدے، دنیا کے مزے، دنیا کا آرام، دنیا کی راحتیں، یا اللہ کی رضا اور جنت کا حصول؟ ان ساری وضاحتوں کے اندر جو قرآن مجید کے صفحے صفحے پہ پھیلی پڑی ہیں، انسان کا حال یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو، تم اس کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو انسان بہتر اور باقی رہنے والی کے بجائے حاضر و موجود کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ تو فکر آخرت کا مطلب میرے بھائی اور بزرگوں دراصل یہ ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کے لیے، جو حقیقی کامیابی ہے، جو دائمی ابدی لامتناہی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ جنت اور دوزخ میں جب انسان سب جا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں اور دوزخیوں کے سامنے مینڈے کی صورت میں موت کو لائیں گے اور اس موت کو ذبح کر ڈالا جائے گا، تاکہ سب کو اپنی اپنی جگہ یہ پورا یقین ہو جائے کہ اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے، نہ جنتیوں کو نہ دوزخیوں کو۔ اب دوزخیوں نے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا اور جنتیوں نے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا۔ اللہ اکبر۔ تب بتائیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو یا آخرت کو۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں تو دنیا داری سے دستبردار ہو کر کہیں کسی کونے خدرے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے کوئی جد و جہد کریں۔ نہیں، یہ تو راستہ ہی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ترجیحات کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب نے اس دنیا کو استعمال کیا اور اس سے فائدے بھی اٹھائے، لیکن ضرورت کی حد تک۔ یہ نہیں کہ ہم اپنا سارا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا سارا سرمایہ، اپنے سارے وسائل جھونک دیں اس چیز کے اندر کہ ہمیں دنیا کے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہوں۔ یہ تو سب سے بڑا خسارہ ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ وہ کون شخص ہے جو اپنے عمل اور محنت کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والا ہے؟ اخسرین بالغے کا صیغہ ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جو اسی دنیا کے اندر گم ہو کر رہ گیا ہے اور اس کی ساری توانائیاں اس لیے لگ رہی ہیں اور اس لیے کھپ رہی ہیں کہ اسے دنیا مل جائے۔ آخرت اس کی نظروں سے بالکل اوجھل ہے، اس کے آشیائے خیال میں بھی کبھی آخرت نہیں آتی۔ کوئی کام وہ اس مقصد کے لیے نہیں کرتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں مجھے نار جہنم سے نجات مل جائے اور جنت مل جائے۔ تو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ خسارے کا سودا اور خسارے کی محنت کر رہا ہے۔ جنت کے بارے میں اس دنیا کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ سجدہ کی آیت ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم میں سے کسی نفس کو، کسی جان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں، آخرت میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، جو بدلہ ہوگا تمہارے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں وہاں جو دوسرا ٹھکانہ ہے، چونکہ دو ہی ٹھکانے ہیں نا، موت کو ذبح کر دیا گیا، جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ کچھ رکھا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بخاری کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں کبھی ان چیزوں کا گزر ہوا۔ تصور ہی نہیں کر سکتا آدمی ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، ان اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور ان کی رضا کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے جنت کی صورت میں رکھی، ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے مقابلے میں وہاں جو دوزخ ہے اس میں کیا ہے، جہنم ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، النار الکبریٰ، بڑی آگ، حطمہ، توڑ پھوڑ دینے والی آگ، سعیر، دہتی ہوئی آگ، اور اسی طرح وہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، تیل کی تلچھٹ ہے، ابلتا ہوا پانی ہے، کھولتا ہوا پیپ ہے، کھانے کے لیے زقوم، وہ کانٹے دار درخت جو دنیا میں اونٹ بھی اس کو چبا نہیں سکتا،
وقودها الناس والحجارہ، اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ تو اگر یہ کیفیت قرآن ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھتا ہے اور بار بار بیان کرتا ہے، تو اب عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اور جنت کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کریں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی اور اس نے 60 سال کا عرصہ دنیا کے اندر گزارا، اور 60 سال کے عرصے میں بھی اگر اللہ نے اتنی طویل مہلت اس کو دی، وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ، ہم سوچیں، غور کریں، فکر کریں اس بات کی کہ اللہ نے یہ مہلت اور یہ زندگی دراصل دی کس لیے ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے، یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ ہمیں کل کی فکر ہونی چاہیے، دراصل ہے ہم سب کو کل کی فکر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت میں کل ہے کیا، اور تصور کل کیا ہے۔ اللہ نے جو تصور کل دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں، تمہاری دنیا کی پوری زندگی آج ہے، وہ مرنے کے بعد والی زندگی کل ہے۔ ورنہ ہم میں سے ہر ایک کو فکر تو کل کی ہے، صرف آج کی بات ہوتی تو ہم یہاں پردیس میں نہ آتے، لیکن بس تھوڑا سا تصور کو تبدیل کر دیا جائے اور اپنے تصور کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق جو ہے اس سانچے میں ڈال دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے لیے کوئی کل بنائی ہی نہیں۔ ہر روز انسان جو ہے وہ کل کل کرتا رہتا ہے، لیکن جب کل آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج ہو گیا۔ تو حقیقت ہے کہ یہاں دنیا کی زندگی جو ہے آج، کل مرنے کے بعد والی زندگی کا نام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے، روزانہ سوچے، دیکھے کہ آج کے دن اللہ نے اس کو مہلت دی تھی تو اس نے اپنی کل کے لیے کیا سرمایہ جمع کیا ہے، کل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ ہے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اس دنیا کی حقیقت اور اس کے مقابلے میں آخرت کی حقیقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا حکیمانہ ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنا احتساب کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کی، عمل کیا، اور احمق، عاجز، بیوقوف وہ شخص ہے جو خواہشات نفس کی پیروی میں لگا ہوا ہے، آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا ہے، اور اللہ پر صرف امیدیں باندھ رہا ہے۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اپنے عقل مندی کا جائزہ لیں۔ کتنے عقل مند ہیں ہم؟ کیا ہم آخرت کی فکر میں گل رہے ہیں یا دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ دوسرا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے تمام قسم کے فکر بلا کر آخرت کا غم اپنے سامنے رکھ لیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے فکر و غم سے خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس کو دنیا کے غم نے پراگندہ کر رکھا ہو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کون سی وادی میں پڑ کر ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ تو اس ہلاکت اور بربادی سے اپنے آپ کو بچانے کا راستہ بھی یہ ہے کہ ہم فکر آخرت کا غم پالیں، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھیں کہ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ خَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو دنیا کے مزوں کو توڑ ڈالنے والی چیز ہے۔ اس دنیا کے مزوں کے پیچھے پڑ کر ہی دراصل انسان اپنی ہلاکت اور بربادی کا سامان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے۔ مال کے حصول کے لیے اور بیوی بچوں کو زیادہ سے زیادہ عیاشیاں فراہم کرنے کے لیے اور ان کو دنیا کے مزے کرانے کے لیے انسان بعض اوقات اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضیات کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اہل و عیال کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کر بیٹھو۔ فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو تم سے زیادہ خسارے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے وہ بندے جن کے پیش نظر ہمیشہ آخرت رہتی تھی اور وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دراصل کسی دوسری دنیا کے انسان لگتے تھے،
انہوں نے کس طریقے سے اس دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا، دنیا کی لذتوں اور دنیا کے مزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بجائے اس دنیا میں جو انسان کی حقیقی ضرورت ہے ان ضرورتوں کو بھی پورا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجیح آخرت کو دی، اور مقصد حیات اور نصب العین آخرت کی کامیابی کو بنایا۔ ایسے لوگوں پہ کیسے آخرت کی فکر اور اس کا غم اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس طاری رہتا تھا۔ سب سے پہلے اگر ہم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات راتوں کو کھڑے ہو کر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہتے ہوئے روتے تھے اور رات پوری گزر جاتی تھی۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، ہم سے آسان حساب لینا۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے اور صرف نظر کر کے اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ مشکل حساب یہ ہے کہ اللہ کسی سے پوچھ گچھ کرے، اس سے سوال جواب کرے، تو یہ بڑا مشکل حساب ہے۔ اللہ کے سامنے انسان جواب دہی کیسے کرے گا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے اندر کس طریقے سے فکر آخرت پیدا کی۔ آپ پر وہی نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو جن سے آپ کا قریبی تعلق ہے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ نے اپنی پھوپھی کو بلایا، آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، آپ نے اپنے اہل و عیال کو بلایا، اکٹھا کیا سب کو، ایک ایک کو نام لے کر کہا اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم صرف اس نسبت کے اوپر جو ہے وہ فخر کرو کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ رشتہ ہے، تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں۔ آپ کی چہیتی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے پاس جنت کی کئی بشارتیں موجود ہیں، ایک موقع پر آپ کے پاس بیٹھی اچانک رونے لگی، تو آپ نے رونے کا سبب پوچھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہی آخرت کے تصور سے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ وہاں ہمارا بھی کچھ خیال رکھیں گے، کوئی مدد کریں گے، ہمارے کسی کام آئیں گے؟ دیکھیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ بات ارشاد فرماتے کہ عائشہ جنت کی کنجی میرے پاس ہے اور تم وہاں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگی، میرے ساتھ ہوگی، تو تم کس بات کی فکر لگی ہوئی ہے؟ تو کیا اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات تھی؟ لیکن آپ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے جن موقعوں پہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں، صرف ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ ایک وہ وقت جب انسانوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ معلوم نہیں کون سا پلڑا اوپر اور کون سا نیچے ہوگا۔ دوسرا وہ موقع کہ جب انسانوں کے نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، رزلٹ آؤٹ ہوگا کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، تو ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ معلوم نہیں یہ رزلٹ دائیں ہاتھ سے آتا ہے یا پیٹھ کے پیچھے اور بائیں ہاتھ کی طرف سے آتا ہے، دائیں ہاتھ والے کامیاب اور بائیں ہاتھ والے ناکام۔ فرمایا اس وقت ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب پلسرات کے اوپر سے لوگوں کو گزارا جائے گا، جس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے بعض روایات میں کہ جہنم کے اوپر وہ پل جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز، اور اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، اور ہر ایک اپنے ایمان اور عمل کی روشنی میں اس کے اوپر سے گزرے گا، سفر کرے گا۔ تو فرمایا کہ اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کسی اور کی فکر نہیں۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت۔ اس طریقے سے آپ نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ آخرت کی فکر پیدا کی تاکہ لوگ اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے کوشش کریں اور اس کے لیے محنت کریں۔ اب اس کے بعد اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں جو ہمارے لیے مشعل راہ اور رہنما ہیں، اور ان زندگیوں کو اپنے سامنے رکھ کر، ان واقعات کو اپنے سامنے رکھ کر ہم بھی اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کریں اور ہم بھی آخرت کو اپنی جو ہے وہ نصب العین اور اپنا مقصد حیات بنا لیں۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس جنت کی کئی ضمانتیں اور بشارتیں موجود ہیں، کئی مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہیں۔ آپ قبرستان کے اندر جاتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ سوال کرتے تھے آپ اس قدر یہاں کیوں روتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ دنیا کی منزلوں میں آخری اور آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے کی منزلوں میں کامیاب قرار پائے گا، جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے ناکام ہوگا۔ اس تصور سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ زار و قطار روتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت کی کئی ضمانتیں موجود ہیں۔ آپ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے، لیکن نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جدھر عمر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ان کے پاس بھی جنت کی بڑی ضمانتیں موجود ہیں، لیکن خوف خدا سے رو رو کر، آنسو کی لڑیاں گر گر کر چہرہ مبارک کے اوپر جو ہے وہ لائنیں پڑ گئی تھی۔ نماز کے اندر زار و قطار روتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کس قدر پایا جاتا تھا۔ ایک موقع پہ ایک جھونپڑی کے قریب سے جب آپ امیر المومنین تھے، اس کے قریب سے گزرے تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ تجسس ہوا کہ معلوم کریں کیا بات ہے، بچے رو رہے ہیں۔ ایک بڑھیا تھی گھر کے اندر، جھونپڑی کے اندر، تو اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ گھر میں کھانے کے کچھ نہیں ہے اور بھوکے ہیں بچے، اس لیے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑھیا سے کہا کہ آپ نے حکومت کو، وقت کے حکمران کو کیوں نہ اطلاع دی کہ وہ آپ کے کھانے کا کوئی انتظام کر دیتی۔ بڑھیا بیچاری پہلے ہی پریشان حال تھی، اس نے کہا کہ میں وقت کے حکمرانوں کا اگر اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کون بھوکا ہے، کون ننگا ہے، کون پریشان حال ہے، تو انہیں حکومت کرنے کا کیا اختیار پہنچتا ہے۔ امیر المومنین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور فوری طور پر بیت المال میں پہنچتے ہیں، وہاں سے کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ایک تھیلے کے اندر ڈالی اور اس تھیلے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ خادم اور غلام نے کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخرت میں میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ وہ بوجھ خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا، بڑھیا کے گھر گئے، خود کھانا تیار کیا، خود کھانا تیار کیا، پھر ان بچوں کے سامنے رکھا، بچے خوش ہو کر کھانا کھانے لگے، ان کو کھانا کھلا کر پھر وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے۔ بتائیے آخرت کی جوابدہی کے احساس کے سوا وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پہ جو ہے وہ مامور کیا؟ تو یہ دراصل فکر آخرت، یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ امیر المومنین ہیں، بحرین فتح ہوتا ہے اور وہاں سے مشک آتی ہے، کافی بڑی خوشبو مقدار میں مدینے میں پہنچی، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کون ہے جو اس کو ماپ کر اس وقت کے جو پیمانے تھے بیت المال کے اندر داخل کر دے، تاکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اتنی خوشبو ہے، اور پھر اسے لوگوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے۔ تو آپ کی اہلیہ نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا، تو امیر المومنین نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ کا جواب کیا تھا کہ تم اس خوشبو کو تقسیم کرنے کے لیے جب اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ گی ناپنے کے لیے، تو وہ خوشبو جو تمہارے ہاتھوں سے لگے ہوئی وہ ہمارے حصے میں زیادہ آ جائے گی، اس لیے مجھے یہ منظور نہیں کہ میرے گھر کا کوئی آدمی یہ کام کرے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، فکر آخرت اور اس آخرت کی تیاری، اور ہر لمحے اپنے سامنے اس بات کو رکھنا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنی زندگی کے اعمال کا جواب دینا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ دراصل معاملہ ہے سارا ایمان اور یقین کا، اور اسی ایمان اور یقین کے بارے میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف تفسیر فی ظلال القرآن کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ فکر آخرت ہی وہ شے ہے جو انسان کے ہاتھ اور ضمیر کے سارے پیمانوں کو درست رکھ سکتی ہے۔ یعنی فکر آخرت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو راہ راست پر قائم رکھ سکے۔ آج جو ہمارا حال ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ فکر آخرت ہی وہ شے ہے جو انسان کے ہاتھ اور ضمیر کے سارے پیمانوں کو درست رکھتی ہے۔ آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا آخرت پر مقدم ہو جائے، یعنی آخرت پر ایمان ہو، آدمی مانتا ہو، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے،
لیکن ترجیحات بدل جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا آخرت پر مقدم ہو جائے تو انسان کے سارے پیمانے غلط ہو جاتے ہیں اور ساری قدریں الٹ پلٹ جاتی ہیں، جیسے آج پوری دنیا کے اندر اس کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے اور اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ ہم کیسے پہچان سکیں کہ کس کے دل میں یہ نور پیدا ہوا ہے اور کس کا ایمان جو ہے وہ قوی ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کی پہچان یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری۔ اللہ اکبر! انسان آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر وہ نور پیدا کر دیا ہے اور اس کے ایمان کو قوی اور مضبوط بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آخرت کی تیاری میں لگا ہوا انسان ہے۔ دنیا اور آخرت میں سے آدمی کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اس کی بے شمار مثالیں ہمیں خیر القرون میں بھی اور آج بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں، جن میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے اور جو ہمارے لیے نشان راہ بھی ہے، تاکہ ہم ان زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اسی طریقے سے زندگی بسر کریں جیسے ان لوگوں نے زندگیاں بسر کی۔ دیکھیے، ایک دنیا دار شخص ہے، خلیفہ ہشام بن عبد الملک، بادشاہ وقت ہے لیکن دنیا دار انسان ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب وہ سفر حج کے لیے نکلا تو 600 اونٹ اس کے ملبوسات سے لدے ہوئے تھے۔ 600 اونٹ اس کے ملبوسات سے لدے ہوئے تھے، وہ سفر حج کے لیے نکلا۔ اب اس کے مقابلے میں آخرت کا راہی ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کسی ضرورت کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ امیر المومنین گھر سے باہر آئیں، اور آپ اگر تاخیر سے آتے تو لوگوں کو اس تاخیر کا سبب یہ بتاتے تھے کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، میں نے اسے دھو کر سوکھنے اور خشک ہونے کے لیے ڈالا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ وہ خشک ہو جائے اور اسے پہن کر باہر ہو۔ اللہ اکبر! تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ترجیحات کا ہے، مسئلہ دنیا سے کنارہ کشی نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو نہیں چھوڑ دیا تھا، آپ تو حکمران تھے وقت کے، آپ تو حکومت کر رہے تھے، آپ تو 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کی آپ نے، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کا حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ آج حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے، مجھے اور آپ کو بھی احساس نہیں ہے، صرف حکمرانوں کا ایک قصور نہیں ہے، ہمارے اندر سے بھی آخرت کی جواب دہی کا احساس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جیسے ہم ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں، ویسے ہی شاید سزا کے طور پر یا امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں حکمران بھی ویسے ہی دے دیے۔ ہم تو دن رات اٹھتے بیٹھتے ان کو ہی کوستے رہتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جا کر بہت کم لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر ایک وقت وہ بھی گزرا کہ اس قدر زرق برق لباس پہنتے تھے اور ایسی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے کہ مدینے کی گلیوں سے اگر عمر بن عبدالعزیز گزر جاتے تو پیچھے آنے والا معلوم کر لیتا تھا کہ یہاں سے عمر گزر گیا، ایسی خوشبو پیچھے چھوڑ کر جاتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر بنے تو اس کے بعد ان کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ مرض الموت میں ہے اور آپ کی اہلیہ کے بھائی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ میلے ہیں۔ بہن سے یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی عیادت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ان کا کرتا دھو لیا ہوتا، میلا کرتا انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ تو بہن روتے ہوئے جواب دیتی ہیں کہ امیر المومنین کے پاس اس کے سوا دوسرا کرتا ہی نہیں۔ بھائی اور بزرگوں، یہ ہے ترجیح آخرت کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے دوڑنے کے بجائے، دنیا کی مزوں اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسے شخص کو فاخرانہ لباس پہنائیں گے جو دنیا میں اس فاخرانہ لباس کی وسعت رکھنے کے باوجود فقیرانہ لباس پہن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی شہادتیں ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ جب سے آپ نے خلیفہ بنے ہم نے آپ کے جسم پہ ایک ہی لباس دیکھا اور اس میں بھی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ ہے دراصل دنیا اور آخرت کا معاملہ کہ یہ دنیا کی حقیر تھوڑی سی زندگی، اس کے وضو کے پیچھے پڑنے کے بجائے انسان آخرت کا طلبگار ہو اور اس کی طرف بھاگنے والا ہو، اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت کے حصول کے لیے جدوجہد کرے، اور دراصل ایمان کا سودا ہی جنت کا سودا ہے، یہ جان و مال کا سودا ہے جو بندہ اللہ سے کر لیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ جب اللہ سے ہم نے یہ سودا کر لیا کہ ہم نے جنت کے بدلے مال اور جان اللہ کو دے دیے، تو کیا عملاً بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مال کتنا خرچ کرتا ہوں، وقت کتنا لگاتا ہوں، کوششیں کتنی کرتا ہوں، محنتیں کتنی کرتا ہوں، میں نے جان و مال کا سودا کیا ہوا ہے، تو کیا میں اس سودے کو وفا کر رہا ہوں؟ کیا میں اس عہد کو نبھا رہا ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عمل کا، اپنے کردار کا اور اپنی کوششوں کا اور اپنی محنتوں کا اور اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے، غزوہ خیبر ہو رہا ہے، مارکہ برپا ہے، اسود رائی ایک چرواہا ہے، وہاں چونکہ ایک کثیر تعداد میں یہودی تھے تو ان کا غلام تھا اور مال مویشی چراتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہاں کچھ لوگوں نے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، یہودیوں کے قلعوں کا، تو اس نے کسی سے پوچھا کیا معاملہ، اسے بتایا گیا کہ یہاں ان لوگ، یہ مسلمان ہیں، ان کے اندر اللہ کے ایک نبی ہیں۔ تو وہ پوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، حضور سے کچھ سوال جواب کیے۔ جب ان کو تسلی اور اطمینان ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں اسود رائی۔ اسود ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ کالے رنگ کے تھے، اور رائی جو ہے وہ بکروال تھے، بکریاں، بھیڑ بکریاں، مال مویشی چراتے تھے۔ تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ لوگوں کی طرف سے ہو کر، مسلمانوں کی طرف سے ہو کر ان یہودیوں کے ساتھ لڑائی لڑوں، اس جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں اور مارا جاؤں، تو کیا مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور جنت، یہ میرا رنگ اور میرے کپڑے اور یہ میری کیفیت، کیا آپ دیکھیں کہ میرے جسم کے اوپر جو ہے وہ مال مویشیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیشاب ہوا پخانہ وغیرہ لگا ہوا ہے، گوبر لگا ہوا ہے اور جسم سے بدبو آ رہی ہے، آپ مجھے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس مارکے کے اندر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو اللہ تمہیں جنت دے گا، اور تمہارا یہ رنگ جو ہے یہ حسن و جمال میں تبدیل ہو جائے گا، تم سے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے اندر شوق پیدا ہوا، مارکہ کارزار کے اندر کود پڑا، شہید ہو گیا۔ فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کے قریب سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کو، ایک ایک پہ نظر ڈال رہے ہیں، اسود رائی کے قریب سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر فوری طور پر دوسری طرف پھیر لی۔ کچھ لوگوں کو ممکن ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اور بھی جو ہے وہ خیال آیا ہو، لیکن کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسود رائی کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ نے نظر دوسری طرف پھیر لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے دراصل حور غسل دے رہی تھی اور اسے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت حسین و جمیل بنا دیا تھا، تو ان حوروں کی وجہ سے میں نے اپنی نظر دوسری طرف پھیر لی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا معاملہ، کہ انسان جان کی بازی لگا دے، مال کی بازی لگا دے، وقت کی بازی لگا دے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے دنیا کے تاجروں، اے انسانوں، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، اس کے بالا خانے ملیں گے۔
جنت عدن کے اندر تمہیں عمدہ مکانات ملیں گے اور اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا، اور اس کو فوز عظیم قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ ہم اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں جانتے۔ جس طرح ہمارے سامنے ایک بچے کو اپنے فائدے نقصان کا نہیں پتا، اس کا وہ چھوٹا سا کھلونا اگر ٹوٹ جائے تو وہ فوراً رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کھلونے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دوسرا مل جائے گا، ہم اس کے لیے نہ تڑپتے ہیں نہ روتے ہیں۔ جس دنیا کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے پیچھے مر مٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے بالا خانوں کے لیے، حور و غلمان کے لیے، ان نعمتوں کے لیے دوڑو اور ان کی طرف آگے بڑھو، ان کے لیے کوشش کرو، ان کے لیے محنتیں کرو۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح شرمایا کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ تعالیٰ سے پوری طرح ہی شرماتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر میں آنے والے خیالات کی نگرانی کرو، پیٹ کے اندر جانے والی غذا کی دیکھ بھال کرو، اور موت کے نتیجے میں گل سڑ جانے اور فنا ہو جانے کو یاد رکھو۔ جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زینت اور آرائش کو ترک کر دیتا ہے اور ہر موقع پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے، پس جو ایسے کرتا ہے وہی اللہ سے شرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے شرمانے کا پورا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ فرمایا جو اللہ سے شرماتا ہے، جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے، وہ اپنے حلق سے نیچے جانے والے لقمے کی فکر کرے گا، حرام کا مال نہیں سمیٹے گا، اس کے لیے باغ دوڑ نہیں کرے گا، اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا، بلکہ کہیں اگر اسے شبہ بھی پڑ جائے گا تو اس مال سے ہی دستبردار ہو جائے گا کہ میں نے تو اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے، اور حرام سے پڑنے والا جسم تو جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ وہ شخص دنیا کی زیب و زینت کو صرف اس لیے ترک کر دیتا اللہ سے شرمانے والا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، اور فرمایا کہ پھر وہ زندگی کے ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، کہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں وہی دانشمند اور ہوشیار ہیں، انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کر لی اور آخرت کا اعزاز بھی پا لیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف راغب ہونے کے لیے چند تدابیر ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کو اختیار کیا جائے تو ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں اس بات کا جائزہ لیں کہ میں ان میں سے کوئی فرض ضائع تو نہیں کر رہا، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے ان سے باز آ جائیں، رک جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اگر کسی غلطی کا ارتکاب ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور اسی طرح غفلت میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں، غافل ہو گئے ہیں کسی وجہ سے تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ غفلت بہت بڑی بیماری ہے، اس کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں، مال و دولت کی وجہ سے، اور ایسے دوستوں اور ایسے ساتھیوں کی وجہ سے جو آخرت سے دور اور دنیا سے قریب ہو، اور جو انسان کو دنیا کے مزوں کی طرف جو ہے وہ رغبت دلانے والے ہوں اور آخرت سے بیزار کرنے والے ہوں۔ اس طرح اپنا احتساب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کی فکر کریں کہ میں ہاتھ سے گناہ کروں گا تو یہ دوزخ کی آگ میں جلے گا، اگر آنکھ سے برائی کروں گا تو یہ دوزخ کی آگ میں جلے گی، زبان سے اگر گناہ کروں گا تو یہ زبان دوزخ کا ایندھن بنے گی۔ اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کریں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچائیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اپنا احتساب مستقل جو ہے وہ یہ ایک طریقہ کار بنا لیں، اپنا احتساب کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قرآن کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں، ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، ہمیں رہنمائی ملے گی، روشنی ملے گی۔ اس روشنی میں ہمیں جو ہے وہ آخرت کا وہ صحیح راستہ صراط مستقیم نظر آئے گی، جس کے اوپر چل کر ہم اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ان پگڈانڈیوں اور گمراہی کے راستوں سے یہ قرآن ہمیں بچائے گا، جن راستوں کے اوپر شیطان ہمیں کھینچ رہا ہے، خواہشات نفسانی ہمیں کھینچ رہی ہیں، دنیا ہمیں کھینچ رہی ہے۔ اس قرآن کی روشنی میں ہم ان راستوں سے بچ سکتے ہیں اور صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھ پر پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، دینی مجالس کے اندر شرکت کریں کہ یہاں بیٹھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ قبروں کی زیارت کیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جا کر مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور خود عبرت حاصل کرو۔ اس شہر خاموشوں کو دیکھو جہاں بڑی بڑی بستیاں جو ہے وہ منو مٹی کے تلے جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں، اسی کے اندر جانا ہے۔ اس طریقے سے ہسپتالوں، شفاخانوں اور گھروں کے اندر اگر مریضوں اور معذوروں اور زخمی لوگوں کو دیکھیں تو اس سے بھی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اور لایانی چیزوں سے، فضول چیزوں سے دستبردار ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اس چیز کے اندر ہے کہ وہ لایانی کاموں سے دستبردار ہو جائے۔ ہمارا بہت سارا وقت اور صلاحیتیں جو ہیں بالکل فضول چیزوں کے اندر، فضول مشاغل کے اندر ضائع ہو جاتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور اپنی زندگی میں ایک سوال کرنے کو عادت بنا لیں، اور سوال یہ کہ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ کو بہت ساری فضول چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے اور مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے ہمیں آخرت کی بھرپور تیاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔